دادا میاں کی بات یہ کہ میاں صاحب جو فرماتے ہیں بالکل سادگی، تقویٰ، پرہیز اور روحانیت میں کامل، جس کو کامل مرشد کہا جاتا ہے، وہ آپ کو پایا گیا، اور آپ کے فیض و برکات سے اور آپ کی روحانیت کی برکت سے تمام جتنے مریدین سلسلہ ہے اور اولادیں ہیں میاں حضور کی، سب پہ آپ کی بڑی نظر و کرم ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ محنت جو ہے آپ کے سلسلے میں بہت اعلیٰ مقام کی، بہت مرتبے کے جو مرتبے فائز ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی سلسلے کی خدمت کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ہے کہ فقیر کی بارگاہ میں بیٹھنے سے رجوع الی اللہ نصیب ہوتا ہے، کہ وہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرواتے ہیں، حق سے ملاتے ہیں۔ اسی وجہ سے جیسے میاں صاحب نے فرمایا الست بربکم کی تشریح میں کہ اس وقت ہم نے جواب دیا تھا قالوا بلا، تو جب اس وقت ہم نے جواب دے دیا پھر ہمیں یہاں کیوں بھیجا گیا؟ یہ بندے ہیں علماء کرام کو اللہ نے مقام دیا ہے کہ یہ کسی سے اتنا جلدی متاثر ہوتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے پاس علم ہے، علم شریعت ہے، ان کا بھی سینہ جو ہے وہ علم کے نور سے منور ہے، تو اتنی جلدی کسی سے متاثر نہیں ہوتے۔ لیکن ایک تعداد ہے جو یہاں پر آتی ہے اور بارگاہ میں دو زانو ہو کر بیٹھتی ہے ادب کے ساتھ اور سیکھتی ہے۔ یہ ایسا علم ہے جو کتابوں میں نہیں ہے۔ فرماتے ہیں نا العلم فی الصدور لا فی السطور، علم سینوں میں ہے، علم سطروں میں نہیں ہے۔ جیسا کہ میاں صاحب نے آج کی نشست میں ہی فرمایا کہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں وہ معلومات ہے، علم نہیں ہے۔ علم وہی ہے جو انبیاء کے پاس آیا، اور انبیاء کے پاس کسی مکتب سے، کسی مدرسے سے نہیں آیا، نہ کسی کتاب سے آیا۔ انبیاء کے پاس تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا، تو علم لدنی ہے۔ تو ہمارے پاس جتنی بھی آئی وہ معلومات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ کے صدقے آج کئی لوگ، چاہے ان کا تعلق کسی بھی فیلڈ سے ہو، چاہے ان کا تعلق کسی بھی شعبہ جات سے ہو، ڈاکٹرز ہوں، پروفیسرز ہوں، علماء ہوں، مفتیان کرام ہوں، عاملین ہو، یا کسی مسند یا کسی سلسلے سے ان کا تعلق ہو، کسی خانقاہ سے ان کا تعلق ہو، آج الحمدللہ آپ کے دامن اور آپ کے فیض سے مستفیض ہو رہے ہیں اور پوری دنیا کو مستفیض کر رہے ہیں۔ صرف میں بڑا ایک پینٹ شرٹ پہننے والا اور پرفیوموں کے بھپکے رکھنے والا شخص تھا، گن مین میرے ساتھ ہوتے تھے، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ ایک روٹی میں اللہ پاک میرے ہر طلب پوری کر دیتا ہے۔ یوٹیوب پہ میاں حضور کی میں نے کافی ویڈیوز دیکھی، ان کے بیانات سنے، اور اس میں ایک اکثر شعر کہا جاتا ہے کہ دل میں اترتے حرف نے مجھ کو دیا پتہ تیرا۔ تو بے شک میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ ان کے حروف دل میں اترے تو میں یہاں تک پہنچا۔ اور جب میری میاں حضور سے پہلی نشست میں نے ان کو سنا تو اسی دن میں نے ان کو نیچے روکا، کیونکہ میرے دل میں وہ ادب نہیں تھا جو مرشد کا ہوتا ہے، لیکن عزت تھی۔ میں نے میاں حضور کو روک کر کہا کہ حضور میں نے اپنی ماں کے علاوہ دنیا میں کبھی کسی کے پاؤں نہیں چومے ہیں، اور میں نے آج آپ کے پاؤں چومے ہیں، اور اگر میرا حصہ آپ کے پاس نہیں تو مجھے یہاں مت بلائیے گا۔ جو میاں حضور تصوف کے اسرار و رموز کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، با خدا کامران بھائی یہ نہیں پتہ لگا آج تک کہ وہ یہ کس کو بتا رہے ہیں۔ کوئی نہ کوئی ایسی ہستی ضرور ہے جو یہ بیان سننے آتی ہے۔ پوری دنیا میں، جو میری ناقص ریسرچ ہے، پوری دنیا میں میاں حضور کی طرح تصوف کے اسرار و رموز کوئی اس طرح نہیں کھول رہا جس طرح میاں حضور کھول رہے ہیں، اور کوئی نہ کوئی ایسی ہستی ضرور ہے جو یہ سننے آتی ہے۔ یہ میرا ایمان ہے اس بات پر کہ صرف انسانوں کو یہ نہیں سنایا جا رہا، کوئی نہ کوئی ہستیاں ضرور یہاں سننے آ رہی ہیں۔ تو میری آپ لوگوں سے سب سے جو سن رہا ہے یہ درخواست ہے کہ ضرور اس عرس میں آئیں، اور آ کر اس محفل کی آپ چمک دھمک دیکھیں، اپنے دلوں کو نور کریں۔ دنیا مانگنے تو ہم سب جاتے ہیں، کاش اپنے دل کا نور مانگنے بھی آئیں۔ تو برائے مہربانی ضرور میاں حضور کے فیوز و برکات سے آپ لوگ بہرہ مند ہوں، اور اللہ آپ لوگوں کو جو ہے نبی پاک کے اور اللہ کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا نام عبدالجمال ناصر ہے، میرا تعلق صادق آباد پنجاب سے ہے۔ یہاں پہ عارضی طور پہ کراچی میں ہوں میں۔ میاں حضور کا تعارف میں نے یوٹیوب پہ سنا تھا، اس کے بعد پھر ڈھونڈتے ہوئے، تلاش کرتے ہوئے آپ کا ایڈریس تلاش کیا، اور پچھلے 3 ماہ سے میں یہاں حاضری دے رہا ہوں۔ تو میاں حضور صاحب کا میں مرید ہوں، دست بیعت ہوں، اور میں میاں حضور کے فیض سے مستیاب ہو رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میاں حضور کی عمر دراز فرمائے اور آپ کے مریدوں کو ترقی عطا فرمائے۔
نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز و جل اس وقت ہمارے درمیان میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کے صاحبزادہ واسق طارق اس وقت موجود ہیں اور آپ سے عرس مبارکہ کے حوالے سے تاثرات ہم لیں گے کہ الحمدللہ عز و جل سالانہ عرس مبارکہ کی تیاری زور و شور سے جاری ہے اور یہ عرس مبارک ہمارا 100 سالہ جشن ولادت بھی ہے اور 18واں سالانہ عرس مبارکہ ہے. تو ہم واسق میاں سے اس حوالے سے تاثرات لیں گے کہ آپ اس حوالے سے جو ہمارے بہت سارے میاں حضور کے چاہنے والے ہیں ان کو کیا میسیج اور کیا پیغام دینا چاہیں گے. السلام علیکم. تمام احباب سے جو چاہنے والے ہیں ان سب سے درخواست ہے عرس مبارک حضرت خواجہ صوفی عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ عرف دادا میاں کا 18واں عرس مبارک ہے 17 ربیع الثانی بروز اتوار. تو تمام احباب سے جو ہے شرکت کی استدعا ہے کہ اس روحانی فیض و برکات کی محفل میں شرکت کریں اور روحانی فیضیاب ہوں. دادا میاں کی بات یہ کہ میاں صاحب جو فرماتے ہیں بکل سادگی تقوی پرہیز اور روحانیت میں کامل جس کو کامل مرشد کہا جاتا ہے وہ آپ کو پایا گیا اور آپ کے فیض و برکات سے اور آپ کی روحانیت کی برکت سے تمام جتنے مریدین سلسلہ ہے اور اولادیں ہیں میاں حضور کی سب پہ آپ کی بڑی نظر و کرم ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ محنت جو ہے آپ کے سلسلے میں بہت اعلیٰ مقام کی بہت مرتبے کے جو مرتبے فائز ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کی سلسلے کی خدمت کرنے کی توفیق عطا کرے. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں محمد شاذب طارقی قادری شاذلی. الحمدللہ مجھے تقریباً 7 سال ہو گئے میاں حضور سے وابستہ ہوں اور آپ کی خلافت بھی الحمدللہ مجھے حاصل ہے اور شعبہ تدریس میں اور علم کے حوالے سے اور اسی حوالے سے شعبہ دارالفتہ وغیرہ سے بھی الحمدللہ میرا تعلق ہے. اسی طریقے سے دیگر ایجوکیشن سسٹم میں بھی الحمدللہ میرا تعلق ہے اور میں اورنگی ٹاؤن میں شاہ فیصل چوک جامع مسجد احمد میں امامت و خطابت کا بھی فرائض سر انجام دیتا ہوں. اس کے علاوہ اور بھی مصروفیات ہیں. ولی کامل کی صورت میں آج کے دور میں یہ کوئی مبالغہ رائے نہیں ہے، اس کے اندر کوئی نہ اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے. آج الحمدللہ جس ہستی سے زیادہ تر علماء کرام وابستہ ہیں اس شخصیت اس ذات کا نام شیخ المشائخ، شیخ الوظائف، شیخ المتوسلین، شیخ المتکلمین صوفی شیخ طارق احمد قادری شاذلی دامت برکاتہ العالیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ کے صدقے آج کئی لوگ چاہے ان کا تعلق کسی بھی فیلڈ سے ہو، چاہے ان کا تعلق کسی بھی شعبہ جات سے ہو، ڈاکٹرز ہوں، پروفیسرز ہوں، علماء ہوں، مفتیان کرام ہوں، عاملین ہو یا کسی مسند یا کسی سلسلے سے ان کا تعلق ہو، کسی خانقاہ سے ان کا تعلق ہو، آج الحمدللہ آپ کے دامن اور آپ کے فیض سے مستفیض ہو رہے ہیں اور پوری دنیا کو مستفیض کر رہے ہیں. صرف پاکستان نہیں، صرف کراچی نہیں، پاکستان کے کئی علاقوں کے اندر اسی طریقے سے ہمارے جو روابط میں ہیں اور جو علماء اور جو دیگر ممالک کے اندر انڈیا ہو، کینیڈا ہو، یو کے ہو، یو ایس اے ہو، عرب کے ممالک کے اندر آپ دیکھیں کہ الحمدللہ آپ کا فیض سے مستفیض ہو رہا ہے. اور الحمدللہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے اندر اور آپ کی ذات کے اندر سب سے بڑی بات ہے کہ آپ لوگوں کو علم روحانیت سے وابستہ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو خود یہ سلسلہ یہ ذات ایسی ہے آپ جہاں جائیں دیگر الحمدللہ تمام سلاسل تمام مشائخ اپنی اپنی جگہ پہ حق پر ہیں. لیکن میں اگر شیخ کی بات کروں تو بات ہے کہ آپ کے دامن سے جو وابستہ ہو رہا ہوتا ہے نا اور آپ کے فیض سے جو مستفیض ہو رہا ہوتا ہے آپ اس کو مرید نہیں بنا رہے ہوتے بلکہ آپ اس کو اپنی ذات میں خود پیر بنا رہے ہوتے ہیں. آپ اس کے اندر وہ کمالات وہ ہنر الحمدللہ آپ وابستہ کرتے تھے کہ وہ اپنی ذات کے اندر خود پیر بننے لگ جاتا ہے. خود اس کے اندر خود وہ اپنے آپ کو انالائز کرنے لگتا ہے کہ یار پہلا میرا مقام کیا تھا، اب میرا مقام کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ جیسی شخصیت ہمیں عطا کی. ہم جتنا شکر ادا کریں کم لئن شکرتم لازیدن. یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دور کے اندر پرفتن دور کے اندر ہمیں ایسا ولی کامل عطا کرتے جو ہمارے ظاہر کو بھی صاف کرے، جو ہمارے باطن کو بھی صاف کرے. صرف یہ نہیں کہ آپ کے پاس باطن کا علم ہے، اگر ظاہر کی بات کی جائے تو بڑے بڑے علماء آپ کے علم سے الحمدللہ میں نے کئی ایسے علماء کو دیکھا ہے کہ جب فتاوی رضویہ پہ بات ہوتی ہے، جب کسی اور فتاوی جات پہ بات ہوتی ہے تو الحمدللہ میاں حضور کے کلام اور میاں حضور کی باتیں عین 100% اس پہ ٹھیک جاری ہوتی ہیں. الحمدللہ یہ تحدیث نعمت کے طور پہ ساری باتیں کر رہا ہوں میں. اور اللہ کے فضل سے ابھی جو جواہر علم روحانیت کورس میاں حضور کے سپرویژن پہ میاں حضور کی صدارت کے اندر جو ہو رہا ہے،
آپ یقین کریں اس میں ڈاکٹرز، علماء کیا، مفتیان کرام کیا، ڈاکٹرز، پروفیسر اور بڑی بڑی خانقاہوں کے گدی نشین آپ کے علم سے مستفیض ہو رہے ہیں، اور اپنے معاملات کے اندر اور جہاں جہاں، کیونکہ روحانیت کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ کہیں بندہ قبض کی کیفیت میں آ جاتا ہے، کہیں بندہ رک جاتا ہے، آپ الحمدللہ اس کے تمام معاملات کو کھول رہے ہو، انکشافات کے معاملات چل رہے ہیں۔ تو میں آخر میں ان ساروں تمام اپنے ویور سے یہ بات کہوں گا کہ الحمدللہ ہمارے دادا میاں حضور خواجہ صوفی عثمان علی شاہ حسنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مبارک 15 دسمبر 2019 15 دسمبر 17 ربیع الثانی کو الحمدللہ بڑے عظیم الشان طریقے سے اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ پروگرام اتوار والے دن 15 دسمبر اتوار والے دن بعد نماز مغرب مرکزی خانقاہ عالیہ تارکی جہانگیری انشاءاللہ یہاں پہ منعقد ہوگا، جس میں میاں حضور الحمدللہ تشریف فرما ہوں گے، سارے معاملات کو خود دیکھ بھی رہے ہوں گے، اور آپ کی زیر صدارت یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ میں تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ اس محفل میں ضرور آئیں، اس عرس میں ضرور شریک ہوں۔ یاد رکھیے گا اچھی نیتوں کے ساتھ اور محبت اور اخلاص کے ساتھ، اور اپنے دامنوں میں روحانیت کو سمیٹنے کے لیے عرس میں نے دیکھا، بذات خود میں آپ کو بات بتاؤں کہ میں نے یہاں پہ بڑے بڑے علماء، اور میں خود اس بات کا گواہ ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے جو فیض بٹ رہا ہوتا ہے، جو روحانیت بٹ رہی ہوتی ہے، جو معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، ہمیں وہ کہیں اور نظر نہیں آ رہے ہوتے، وہ ہمیں خدا کی قسم کہیں اور نظر نہیں آ رہے ہوتے، جو چیز ہم نے دیکھا اپنے آنکھوں سے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ آئیں، تمام حضرات اس میں حاضر ہوں، ایک بار آئیں، چاہے کہیں سے بھی آپ کا سلسلہ چلا، آپ آئیں، بس اس نیت کے ساتھ ہے کہ یار ولی کامل کے بارگاہ میں آ رہے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کا خود دل کہے گا، اور سب سے بڑا مفتی تو آپ کا اپنا دل ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا جب اگر تمہیں کوئی چاہیے نا معاملات پہ دیکھنا، تو اپنے دل سے پتہ کر لو کہ تم حق پر ہو یا تم غلط پر ہو۔ بس اللہ تبارک و تعالی ہمیں میاں حضور کی سچی پکی غلامی نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں میاں حضور کے دامن سے تا حیات تا قیامت تک وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام حضرات سے یہ بھی عرض کروں گا کہ میاں حضور کے لیے، صحت کے لیے، میاں حضور کے آل کے لیے، نسل کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو عمر خضری عطا فرمائے اور ان کے تمام مشکلات کو حل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام علاؤدین ہے اور میں ملیر سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں بہت کوشش میں لگا ہوا تھا کہ مجھے کوئی اچھا پیر ملے، کوئی اچھا بزرگ ملے، اور میں تو کوشش کر رہا ہوں، ہر جمعے کو جو محفل ہوتی ہے، جو یہاں پر ذکر ہوتا ہے، اس میں شرکت کرتا ہوں، فیض بھی لوٹتا ہوں۔ اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ اس فیض سے فیضیاب ہو سکے۔ اس عرس میں سب سے شرکت کی درخواست ہے، اور کوشش کیجیے کہ زیادہ سے زیادہ آئے، کیونکہ دنیا میں تو ہم سارے ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن روحانیت بہت کم لے رہے ہوتے ہیں۔ جسم کی غذا ہم اپنی پوری ضرور کر رہے ہوتے ہیں کھانے سے، روحانیت کی غذا ہم نہیں برقرار کر رکھ پا رہے ہیں۔ روحانیت ہر جگہ نہیں ملتی، جہاں بزرگ ہوتے ہیں وہاں روحانیت ضرور ہوتی ہے۔ اللہ پاک حضور کے گھرانے کو شاد و آباد رکھے، جتنا ہو سکتا ہے اس میں شرکت کی درخواست ہے۔ ضرور کوشش کیجیے کہ اس عرس میں شرکت کر کے روحانیت زیادہ سے زیادہ لیں، تاکہ آپ کے جسم کی روح جو ہے وہ زندہ ہو جائے اور آپ کو اللہ پاک جنت کا راستہ دکھائے۔ جیسا کہ ہمارے سلسلے کے لوگوں کو اور تمام کافی دنیا میں لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ حضرت خواجہ صوفی عثمان میاں رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک 15 تاریخ کو طے پایا ہے، 15 دسمبر 2019 بروز اتوار کو۔ تو اب صوفی عثمان کی شخصیت پہ ہم کیا بات کریں کہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ان کا چراغ میاں حضور جیسی ہستی ہیں، تو جس کا مرید ہی میاں حضور جیسا ہو تو اس کی تعریف میں کچھ بیان کرنا ہی میرے خیال جوئے شعر لانے کے مترادف ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ میرا میاں حضور سے تعلق کا طریقہ کار یہ ہوا کہ یوٹیوب پہ میاں حضور کی میں نے کافی ویڈیوز دیکھی، ان کے بیانات سنے، اور اس میں ایک اکثر شعر کہا جاتا ہے کہ دل میں اترتے حرف نے مجھ کو دیا پتہ تیرا۔ تو بے شک میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ ان کے حروف دل میں اترے تو میں یہاں تک پہنچا۔ اور جب میری میاں حضور سے پہلی نشست میں نے ان کو سنا تو اسی دن میں نے ان کو نیچے روکا، کیونکہ میرے دل میں وہ ادب نہیں تھا جو مرشد کا ہوتا ہے، لیکن عزت تھی۔ میں نے میاں حضور کو روک کر کہا کہ حضور میں نے اپنی ماں کے علاوہ دنیا میں کبھی کسی کے پاؤں نہیں چومے، اور میں نے آج آپ کے پاؤں چومے ہیں، اور اگر میرا حصہ آپ کے پاس نہیں تو مجھے یہاں مت بلائیے گا، یہ میری گستاخی، کیونکہ میں اس بات کو گستاخی ہی سمجھتا ہوں۔ تو میاں حضور نے مجھے بڑے اپنے وہی خوبصورت انداز میں کہا کہ اللہ خیر کریں گے، آپ نے منگل کو میرے پاس آنا ہے۔ تو منگل کو میں میاں حضور کے پھر آیا پاس، اور انہوں نے منگل کو جو میرے ساتھ واقعہ ہوا اس کے لیے الفاظ نہیں ہیں کہ میں کامران بھائی بیان کر سکوں۔
میں یہیں بیٹھا تھا، کچھ علماء کرام بھی تھے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے میاں حضور کی خدمت میں ہر وقت علماء کرام موجود ہوتے ہیں، لیکن ان کی اس بات کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ ہم میں اور ان میں کوئی نظر میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ ہم میں اور ان میں کوئی مرتبے کی کوئی اونچائی یا نیچائی سمجھتے ہوں، وہ بالکل ایک ہی نظر سے ہم سب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو میں منگل کے دن مجھے انہوں نے بلایا، مجھ سے بات کوئی نہیں کی، لیکن رب کعبہ کی قسم اپنا مقام دکھا دیا۔ اب وہ الفاظ نہیں ہے کہ وہ میں نے کیا دیکھا، میں نے میاں حضور کو اسی نشست کے دوران نور ہی نور ہوتے دیکھا اور پوری محفل کو گلابی دیکھا۔ پھر اس کے بعد میں نے میاں حضور سے کوئی بات نہیں کی، صرف اتنا کہا کہ حضور میں آپ کا مقام گلابی رنگ میں دیکھ چکا ہوں۔ اس کے بعد مجھ پر کیا فیوض و برکات ہوئی یہ تو میں ہی سمجھ سکتا ہوں۔ میں بڑا ایک پینٹ شرٹ پہننے والا اور پرفیوموں کے بھپکے رکھنے والا شخص تھا، گن مین میرے ساتھ ہوتے تھے، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ ایک روٹی میں اللہ پاک میرے ہر طلب پوری کر دیتا ہے۔ تو اگر جو دنیا میں ہمیں سن بھی، آپ کو تو پتہ ہے کہ میاں حضور کے سلسلے کا فیض جو ہے اس وقت پوری دنیا میں موجود ہے، مطلب دنیا کا کوئی ایسا شہر یا ملک نہیں جہاں ہم نام لیں تو میاں حضور کے چاہنے والے نہ ہوں۔ ہاں البتہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اتنی قربت نصیب ہو رہی ہے، اور اگر لوگوں کو یہ پتہ لگ جائے کہ کون سی ہستی اس وقت دنیا میں موجود ہے تو شاید وہ اپنے تمام مال و اسباب کو آگ لگا کر میاں حضور کی خدمت میں آ جائیں، لیکن وہی بزرگوں نے کہا ہے کہ جس کا حصہ ہے اسی کو ملے گا۔ تو آپ بھی ہمارے لیے کامران بھائی دعا کیا کریں، اور جہاں تک حضرت خواجہ صوفی عثمان رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کا تعلق ہے تو یہ تو مرجع خلائق کو فیض ملے گا یہاں پر، تو میری تو سب سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی آئیں اور آ کر اس محفل کا رنگ دیکھیں، فیوض و برکات، صاف الفاظ میں یہ ہے کہ فیوض و برکات لوٹیں۔ یہاں پر فیوض و برکات کا نزول ہوگا کیونکہ میاں حضور خود موجود ہوں گے اور اپنے شیخ کا وہ عرس اور ان کا دن منا رہے ہوں گے۔ تو جب میاں حضور اور آج تک ایک بات اور شیئر کرتا چلوں کہ جو میاں حضور تصوف کے اسرار و رموز کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، باخدا کامران بھائی یہ نہیں پتہ لگا آج تک کہ وہ یہ کس کو بتا رہے ہیں۔ کوئی نہ کوئی ایسی ہستی ضرور ہے جو یہ بیان سننے آتی ہے۔ پوری دنیا میں، جو میری ناقص ریسرچ ہے، پوری دنیا میں میاں حضور کی طرح تصوف کے اسرار و رموز کوئی اس طرح نہیں کھول رہا جس طرح میاں حضور کھول رہے ہیں، اور کوئی نہ کوئی ایسی ہستی ضرور ہے جو یہ سننے آتی ہے۔ یہ میرا ایمان ہے اس بات پر کہ صرف انسانوں کو یہ نہیں سنایا جا رہا، کوئی نہ کوئی ہستیاں ضرور یہاں سننے آ رہی ہیں۔ تو میری آپ لوگوں سے سب سے جو سن رہا ہے یہ درخواست ہے کہ ضرور اس عرس میں آئیں اور آ کر اس محفل کی آپ چمک دھمک دیکھیں، اپنے دلوں کو نور کریں۔ دنیا مانگنے تو ہم سب جاتے ہیں، کاش اپنے دل کا نور مانگنے بھی آئیں۔ تو برائے مہربانی ضرور میاں حضور کے فیوض و برکات سے آپ لوگ بہرہ مند ہوں، اور اللہ آپ لوگوں کو جو ہے نبی پاک کے اور اللہ کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عبد الجمال ناصر ہے، میرا تعلق صادق آباد پنجاب سے ہے، یہاں پہ عارضی طور پہ کراچی میں ہوں میں۔ میاں حضور کا تعارف میں نے یوٹیوب پہ سنا تھا، اس کے بعد پھر ڈھونڈتے ہوئے تلاش کرتے ہوئے آپ کا ایڈریس تلاش کیا، اور پچھلے 3 ماہ سے میں یہاں حاضری دے رہا ہوں۔ تو میاں حضور صاحب کا میں مرید ہوں، دست بیعت ہوں، اور میں میاں حضور کے فیض سے مستیاب ہو رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میاں حضور کی عمر دراز فرمائے اور آپ کے مریدوں کو ترقی عطا فرمائے۔ 15 تاریخ کو میاں دادا حضور حضرت صوفی عثمان کا عرس ہو رہا ہے۔ اس کے لیے میں سب سے عرض کروں گا کہ سب لوگ دامے درمے سکھنے تشریف لائیں اور اس میں حصہ بھی ملائیں، اور اپنا لازمی طور پر اس میں شرکت کر کے فیض حاصل کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز وجل، اس وقت ہم میاں حضور دامت برکات القدسیہ کے آستانے پر مرکزی خانقاہ طارق جہانگیری انٹرنیشنل کراچی میں موجود ہیں، اور اس وقت الحمدللہ بہت ہی پیارے ہمارے خلیفہ علامہ تیمور صاحب موجود ہیں، اور ہم تیمور صاحب سے عرض کریں گے کہ آج کی جو نشست ہوئی ہے جمعۃ المبارکہ کی، اس کے حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیں، اور اس کے علاوہ ہمارا دادا عثمان میاں کا سالانہ عرس مبارک، 68 سالہ جشن مبارک، جشن خواجہ عثمان علی شاہ حسنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
کا انعقاد ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بھی تمام احباب کو دعوت پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ خیرہ، آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں میاں حضور دامت برکاتہم العالیہ کی اس مبارک جگہ پر بیٹھ کر آپ کی نشست کے حوالے سے اور عرس شریف کے حوالے سے دعوت دے سکوں۔ تو میاں حضور دامت برکاتہم العالیہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور آپ کے ملفوظات، آپ کی نشست، آپ کا علمی مقام، آپ کا روحانی مقام اس بات سے واضح ہوتا ہے کہ دیکھیں آج بھی کثیر تعداد میں علماء کرام یہاں پر تشریف لاتے ہیں اور آپ کے علم سے، آپ کی روحانی فیض سے مستفیض ہوتے ہیں۔ جس طرح آپ نے قرآن پاک کی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کی تشریح فرمائی، وفی انفسکم افلا تبصرون کی تشریح فرمائی، یقیناً آپ بھی ماشاءاللہ درس نظامی کیے ہوئے ہیں، ہم نے بھی کیا۔ یہاں وہ تفاسیر ہمیں نشست میں ملتی ہیں جو ہم نے کتابوں میں نہیں پڑھی، اور ایک وقت تھا کہ جب ہم پڑھتے ہوئے تفسیر عالمانہ کے بعد تفسیر صوفیانہ کا صفحہ آتا تھا تو ہم اسے پلٹ دیتے تھے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا اور ہم کہتے تھے کہ یہ کچھ پتہ نہیں کیا باتیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن یہاں پر آنے کے بعد، ان نشستوں میں شرکت کرنے کے بعد وہ تفاسیر بھی ہمیں سمجھ میں آنے لگی، اور وہ راز کی باتیں جو ہم نے کبھی نہیں سنی تھی وہ ان کے میاں صاحب کے فیض سے ہمیں سمجھ میں آنے لگی۔ تو وہ تشریحات، وہ علمی جواہر اور وہ تفاسیر سب یہاں سے اللہ، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فقیر کی بارگاہ میں بیٹھنے سے رجوع اللہ نصیب ہوتا ہے، کہ وہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرواتے ہیں، حق سے ملاتے ہیں۔ اسی وجہ سے جیسے میاں صاحب نے فرمایا الست بربکم کی تشریح میں کہ اس وقت ہم نے جواب دیا تھا قالوا بلا، تو جب اس وقت ہم نے جواب دے دیا پھر ہمیں یہاں کیوں بھیجا گیا؟ تو وہ جو ایک نفیس تشریح ہے پورا بیان کہ پھر آپ نے سوال کیا لطائف کے بارے میں، تو میاں صاحب نے فرمایا کہ یہ تو بہت بات لمبی ہو جائے گی اگلی نشست میں، کہ ہر لطائف کے اس کے مقام کیا ہے اور ہر لطیفہ کس نبی کے زیر قدم ہے، اس کی پوری ایک تفصیل ہے جو بظاہر کتابوں میں یا عام طور پر ہمیں نہیں نصیب ہوتی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی اس راہ کے طالب ہیں، سلوک میں آنا چاہتے ہیں، تصوف کو سمجھنا چاہتے ہیں، روحانیت کو سمجھنا چاہتے ہیں اور اپنا ظاہر اور باطن روشن کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ کثیر تعداد میں علماء کرام آتے ہیں، اور علماء کرام ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ بندے ہیں، علماء کرام کو اللہ نے مقام دیا ہے کہ یہ کسی سے اتنا جلدی متاثر ہوتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے پاس علم ہے، علم شریعت ہے، ان کا بھی سینہ جو ہے وہ علم کے نور سے منور ہے، تو اتنی جلدی کسی سے متاثر نہیں ہوتے۔ لیکن ایک تعداد ہے جو یہاں پر آتی ہے اور بارگاہ میں دو زانو ہو کر بیٹھتی ہے ادب کے ساتھ اور سیکھتی ہے، تو یہ سب باتیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی ہمارے پاس نعمت ہیں، آپ علمی شخصیت ہیں، روحانی شخصیت ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے بالخصوص علماء طبقے کو کہ یہاں پر آئیں اور میاں صاحب کے اس فیض سے مستفیض ہوں۔ اور اس کے علاوہ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، اور یہ پینا فلیکس بھی لگا ہوا ہے، نظر آ رہا ہوگا، 18واں عرس مبارک ہے ہمارے دادا مرشد صوفی عثمان علی شاہ حسنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، انتہائی عقیدت کے ساتھ ہر سال کی طرح اس سال پھر ایک مرتبہ منعقد ہونے جا رہا ہے، 17 ربیع الثانی 1441 ہجری، اور اتوار کا دن ہوگا، 15 دسمبر ہے میرے خیال میں، 15 دسمبر 2019۔ تو تمام احباب اس میں شرکت فرمائیں۔ اس کے حوالے سے اس عرس کے انعقاد میں جو بھی اپنا تعاون کرنا چاہیں، حصہ ملانا چاہیں، وہ بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ اور جواہر علم روحانی جو آپ ایک نشست چل رہی ہے، تو یقیناً یہ ایسا علم ہے جو کتابوں میں نہیں ہے۔ فرماتے ہیں نا العلم فی الصدور لا فی السطور، علم سینوں میں ہے، علم سطروں میں نہیں ہے۔ جیسا کہ میاں صاحب نے آج کی نشست میں ہی فرمایا کہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں وہ معلومات ہے، علم نہیں ہے۔ علم وہی ہے جو انبیاء کے پاس آیا، اور انبیاء کے پاس کسی مکتب سے، کسی مدرسے سے نہیں آیا، نہ کسی کتاب سے آیا۔ انبیاء کے پاس تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا، تو علم لدنی ہے۔ تو ہمارے پاس جتنی بھی آئی وہ معلومات ہے،
پھر جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے وہ علم ملتا ہے. تو میاں صاحب جیسا کہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہمیں کہیں نہیں ملتی، ہم یہ سمجھتے ہیں، اور یقیناً ہمارا تو شیخ و پیر و مرشد کے بارے میں یہی نظریہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے الہامات ان کے قلب پر ہوتے ہیں، القاء ہوتے ہیں، وہ چیزیں ہمیں دیتے ہیں. تو وہ یعنی جو ہمارے لیے تو معلومات ہی ہے، لیکن ایک خاص علم جو ہمیں اور کہیں نہیں مل سکتا، وہ جو آپ ایک تربیتی کورس کروا رہے ہیں اس میں میاں صاحب کی طرف سے ملتا ہے. تو اس میں بھی جو لوگ شریک ہونا چاہتے ہیں، اس راہ کے طالب ہیں، چاہتے ہیں ہمیں کچھ روحانیت سے وابستگی ہو، تو اس میں ضرور شرکت فرمائیں. اللہ تعالیٰ میاں صاحب کے خصوصی فیض سے ہم سب کو اس مستفیض حوالے سے میں فرمائے. یہ عرض کروں گا جتنے بھی دیکھنے والے احباب ہیں کہ اس نشست خاص کی خصوصیت کا اس بات سے اندازہ لگائیے کہ میاں حضور دامت برکاتہ القدسیہ کے پاس جو علم ہے اس علم کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں مخلوق میں. اگر آپ تقسیم نہ کرنا چاہتے تو اس نشست خاص کا آغاز نہ فرماتے، اور تقسیم فرما رہے ہیں. پوری دنیا کے اندر ایجوکیٹڈ قسم کے لوگ، ڈاکٹرز، پروفیسر اور سینئر قسم کے علماء، مفتیان کرام اس خصوصی نشست کا حصہ ہے، اور طلباء بھی ہیں، طالبات بھی ہیں، اور وہ بھی اپنی تشنگی پورا کر رہی ہیں، خواتین بھی. اور ایسی خواتین ہیں جنہوں نے کہا کہ ہمیں باقاعدہ بشارت ہوئی ہے اور ہمیں کہا گیا ہے کہ تمہاری جو طلب اللہ ہے، رب تک پہنچنے کی جو طلب ہے، تم ان کی بارگاہ میں پہنچو، تمہاری طلب پوری ہو جائے گی. سبحان اللہ. اسی طرح ایک صاحب انڈیا کے اندر ہے، تو انہوں نے بہت ساری بشارتوں کا ذکر کیا، کہا کہ جب سے میاں حضور دامت برکاتہ القدسیہ سے وابستہ ہوئے ہیں اور اس خصوصی نشست کا حصہ بنے ہیں، اور میاں حضور نے جو ہمیں خصوصی وظائف تعلیم کیے ہیں اور اس کی جب زکوٰۃیں ہم نے ادا کی ہے، تو ان زکوٰۃوں کے ادا کرنے کے بعد جو مکاشفات کا معاملہ ہوا ہے، جو خصوصی چیزیں اور انعامات اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ہیں، بزرگوں کی زیارتیں ہوئی ہیں، وہ بیان سے باہر ہے. تو بہت مستفید ہو رہے ہیں لوگ. تو اس موقع کو جو ہے ہر بندے کو غنیمت جانتے ہوئے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور خصوصی طور پر ڈائریکٹلی میاں حضور سے اس نشست خاص کے اندر تربیت کا سلسلہ ہو رہا ہے. یعنی کوئی اور بیچ میں حائل نہیں ہے، سیدھا تعلق میاں حضور سے طالب علم کا ہوگا. وہ اپنی تشنگی ڈائریکٹلی میاں حضور سے پوری کرے گا. 3 شعبہ جات کے اندر میاں حضور خصوصی گفتگو فرماتے ہیں. پہلا شعبہ علم روحانیت سے متعلق، دوسرا شعبہ علم عملیات سے متعلق، تیسرا شعبہ علم طب سے متعلق. تو آپ تمام احباب اس کلاس کو بھی جوائن کریں، اور اس کے علاوہ ہمارا جو چینل ہے، میاں حضور کا جو چینل ہے روحانی جواہر، اس کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ بر وقت آپ کو میاں حضور کی تمام ویڈیوز ملتی رہے. اور یہ ہمارے خاص خلیفہ ہیں، ان کے حق میں بھی دعا کریں، ہمارے لیے بھی دعا کریں. اور جتنے بھی ہمارے خلفاء ہیں جس سلسلے کا باقاعدہ کام کر رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر کام کر رہے ہیں، ان سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں سلسلے کی ترویج و اشاعت کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.